وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ جائے اور بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے. ناظرین کرام، ایسے ہی شہداء کرام کا آج تذکرہ پاک ہے انشاءاللہ، جن پر دنیا و آخرت میں ناز ہوتا رہے گا، یعنی شہید احد حضرت سیدنا زکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہید احد حضرت سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہے. انتہائی عشق اور مستی سے بھرپور پروگرام ہوگا ناظرین. یعنی اسلام کی سنہری تاریخ کا ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر تعلق ہی تعلق ہے، کیونکہ آپ کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. اسلام کی سنہری تاریخ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدائیوں اور فدائیت سے بھری پڑی ہے ناظرین. عشق کے عجیب منظر نامے ہیں، محبت کی عجیب مثالیں ہیں، قربانیوں کی عجیب داستانیں ہیں. چشم فلک نے فدائیت کے ایسے مناظر نہ پہلے کبھی دیکھے تھے، نہ آئندہ کبھی دیکھ پائے گی، کہ قربانیوں کی ایسی روشن مثالیں نہ پہلے کبھی دیکھی گئی تھیں اور نہ کبھی دیکھی جائیں گی، کہ وہ مصطفی تھے، بس صرف اور صرف مصطفی تھے، کہ جن کا مرکز ایک تھا، جن کا نظریہ ایک تھا، جن کا جذبہ ایک تھا، جو جیتے بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھے اور مرنا بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاہتے تھے. انہیں نہ اپنے مال کی پرواہ تھی. بڑی کیٹیگوریکل بات ہے ناظرین، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آج کے دور میں کہ جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر بڑے مصلحت پسند ہو جاتے ہیں، کہ انہیں نہ اپنے مال کی پرواہ تھی، نہ اپنے والدین کی پرواہ تھی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ تھی، نہ اپنی جان کی پرواہ تھی. پرواہ تھی تو صرف اور صرف کالی کملی والے کی عزت و ناموس کی پرواہ تھی اور دین اسلام کی بقا کی پرواہ تھی. جو دیوانے تھے تو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو پروانے تھے تو شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو دنیا کو ہیچ، مکمل طور پہ ہیچ سمجھتے تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے سودے جنت کے عوض کر لیے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فروخت کر دیا تھا، کہ ایک طرف نگاہوں میں رخ یار ہے اور ہاتھوں میں تلوار ہے، دل شہادت کا طلبگار ہے، اور دوسری طرف زبان پر نعرہ تکبیر کی صدائیں ہیں، اور جنت میں اپنے اپنے مقام پر نگاہیں ہیں. ناظرین کرام، اسلامی تاریخ میں حق و باطل کے جتنے میدان سجے، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنے غزوات ہوئے، ان جنگوں میں، ان غزوات میں، ان میدانوں میں ایک میدان احد بھی ہے، جس کی مٹی آج بھی عشق و مستی کی داستانوں سے مہک رہی ہے، جس کی فضائیں آج بھی اس وقت بھی، اس لمحے بھی، اس پل بھی شجاعت و بہادری کے نغمے سنا رہی ہیں. انہی شہیدوں میں، انہی فدائیوں میں ایک انتہائی ممتاز و مکرم ہستی، جو بیک وقت، اب یہ کیسا اعزاز ہے صاحب کہ اس اعزاز کو سن کر ہی انسان جھوم جائے، کہ جو بیک وقت مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں، یعنی ایک طرف ہجرت کی فضیلت بھی لیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نصرت کی فضیلت بھی آپ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، کہ جن کو دنیا ان کی فدائیت اور عشق رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیشہ انتہائی احترام سے سروں کو جھکا کر سیدنا ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی رہے گی۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے سر اقدس کو مدینہ منورہ کے السابقون الاولون کے تاج سے سجنے کا شرف نصیب ہوا، جن کو قدرت خود کھینچ کر، کبھی کبھی صاحب معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں اور یہ معاملات ان کے ساتھ ہوئے ہیں صاحب کہ قدرت خود کھینچ کر مدینہ پاک سے مکہ پاک اپنے پیارے کی بارگاہ میں لے آئی، جنہیں یہ ازلی سعادت بھی نصیب ہوئی کہ مدینہ پاک میں سب سے پہلے قبول اسلام کا شرف نصیب ہوا، جن کا مقام انتہائی بلند ہے، جو مدینہ پاک کی سرزمین پر اس کائنات کے سب سے عظیم پیغام کی ترویج کرنے والے پہلے دائی ہیں۔ یہ بھی ٹائٹل آپ کا ہے، جو مدینہ پاک کی سرزمین پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کے جذبے کو ابھارنے والے پہلے شہدائی بنے، جن کی کوششوں اور سعی سے کفر و شرک میں مبتلا کئی قلوب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھلے، جو مکہ پاک میں بیعت عقبہ ثانی کے بعد آقا کے قدموں میں سمٹ کر رہ گئے، جنہوں نے اپنی زمین کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، در مصطفیٰ سے مکمل طور پہ ناطہ جوڑا، جو انتہائی نڈر اور بہادر تھے، جو ہر پل ہر لمحہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبہ جانثاری کو دیکھ کر کیا تاریخی جملے اور کیا سنہری جملے فرمائے تھے کہ جو شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کل اپنے پاؤں سے جنت کی ہریالی کو رونتا پھرے گا، وہ ان کو دیکھ لے، یعنی قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ابھی غزوہ شروع نہیں ہوا تھا ناظرین، ابھی غزوے کی ابتدا نہیں ہوئی تھی، لیکن پہلے ہی غیب کی خبریں دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کا منصب اور مقام جو جنت میں تھا وہ بتلا دیا تھا۔ پھر جن کے مقدر میں ناظرین وہ سعادت ازلی کہ جس کی تمنا فرشتوں کو رہی کہ جن کو جان کائنات کی جان کی حفاظت کا شرف بھی عطا ہوا، جس ہستی کے پروٹوکول میں یہ کائنات سجی ہے، اس ہستی کی جان کی حفاظت کا شرف نصیب ہوا، اس ہستی کے نورانی وجود کی خدمت کا موقع ملا، جن خوش نصیب ترین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام ناظرین اس شرف میں آتے ہیں، ان میں ایک نام، ایک مقام سیدنا ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پہلے فیز میں گفتگو آپ میں ہوگی اور دوسرے فیز میں انشاءاللہ سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ آپ نے آج ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ابھی آف دی ریکارڈ آپ سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے بڑا لطیف جملہ فرمایا تھا اور میں اس جملے کے ٹرانس میں ابھی تک ہوں کہ آج جن شخصیات پہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، پوری رات ان شخصیات کے محبت نے آپ کو سونے نہیں دیا اور آپ ایک کیف اور سرور کی کیفیت میں رہے۔ میں چاہتا ہوں اس کیف اور سرور سے شروع کیجئے۔ حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف، قبول اسلام کا واقعہ، پھر بیک وقت کیسا ٹائٹل آپ دیکھیے اور کیسا شرف کہ مہاجر بھی ہیں اور انصاری بھی ہیں، تو جو یہ فضیلت آپ کو اللہ نے عطا کی اور پھر مدینہ منورہ میں سابقون الاولون ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب 92 آج اس پروگرام کے ذریعے جو اعزاز حاصل کر رہا ہے وہ یقینی طور پر منفرد ہے۔ بے شک آج ایسے نام ہماری زبان پر آ رہے ہیں کہ جن کے زبان پر آنے کے بعد انسان کے اندر مسرت و شادمانی کی روحانی لذت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے زبان سے ادا کرنا ناممکن ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یثرب کو مدینہ منورہ بنانے کی بنیاد رکھی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف تو مدینہ منورہ لانا تھا اور یثرب سے اس مدینہ منورہ نے جو ایک عظمت حاصل کرنی تھی، جس شہر کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمانا تھا کہ اے میرے اللہ، تیرے مکہ کے لیے تیرے خلیل نے دعا کی تھی، مدینہ کے لیے تیرا حبیب تجھ سے دعا کر رہا ہے، تو میرے مدینہ کو مکہ کے مقابلے میں 2 گنا نعمت زیادہ عطا کر دے۔ تو یہ شرف جن شخصیات کے نقوش قدم آج ہمیں یاد دلا رہے ہیں، ان کا تذکرہ پاک، پیارے پیارے نام آپ نے زبان سے ادا کیے۔ سیدنا حضرت ذکوان بن عبد قیس کا جب ہم تعارف پیش کریں
تو مدینہ منورہ میں 2 قبائل اوس اور خزرج ایک مدت سے وہاں قیام پذیر ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے اندر جنگ چھڑتی ہے، 40 سال تک جنگوں میں رہتے ہیں. یہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم کا پر اثر یہ تاثیر تھی آپ کی کہ آپ کے آنے سے ان کے اندر جو محبتیں پیدا ہوئیں اور انہوں نے جس انداز سے اللہ کے ہاں مرتبہ و مقام پایا اس کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. جنہیں اللہ نے اپنی رضا کے تمغے دیے. ہم نے مہاجرین کا ذکر تو اتنی کثرت کے ساتھ کیا، لیکن یہ در ناب، خالص موتی، اسلام کے سچے شہدائی جن کو ہم حضرت ذکوان اور حضرت رافع کے طور پر یاد کر رہے ہیں، ان کا تعلق خزرج کی شاخ بنو زریق سے تھا. ان کے والد کا نام عبد قیس، دادا کا نام خلدہ، ان کے والد کا نام مخلد، وہ زریق انصاری. انہیں ذکوان بن عبید بھی کہا جاتا ہے. اچھا ٹھیک. اب یہ اپنے ایک ساتھی حضرت سعد بن ابی زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملنا ہے انہیں مکہ میں عتبہ بن ربیعہ سے. ٹھیک. لیکن پروردگار عالمین کو ان کی جو قسمت ہے وہ معلوم تھی. اللہ رب العزت نے جب انہیں یہ شرف دیا اور یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو اب مکہ مکرمہ میں ایسی ٹیمیں نکلی ہوئی تھیں جو آنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار کرنے میں کوشاں رہتی تھیں. ٹھیک. ان کے کانوں میں بھی جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ عتبہ کے بعد میں جائیں گے، پہلے ان کو تو دیکھیں جن کا ذکر اس انداز میں کیا جا رہا ہے. یعنی پہنچ رہی ہے وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر ہے. جہاں کا خمیر ہے. اب یہ دونوں حضرات نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آپ سے جب ملاقات ہوتی ہے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے ہیں اور انہیں قرآن پاک سناتے ہیں. اب قرآن پاک کا اپنا ایک اثر ہے، وہ ایسا ان کے دل میں اترا. اور پھر یہ کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے. واہ 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 واہ. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پر جس نے نیک نیتی سے نظر ڈالی وہ کب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہاں سے جدا ہو. تو اب یہ دونوں حضرات حضرت ذکوان بن عبد قیس اور حضرت سعد بن ابی زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اس طرح سے وابستہ ہو جاتے ہیں، ان کا مقدر جاگ اٹھتا ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر جو ان کی خدمات کا ذکر ہم سنیں گے اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کا آج کا اعزاز جو قیامت تک کے لیے ان کو حاصل ہے، اس کی ابتدا رکھنے میں، اس کی پہلی اینٹ رکھنے میں، اس کو اس مقام تک لے جانے کے لیے بنیادیں مہیا کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے. اچھا اب ایک بات یہاں پہ ایک سوال ذرا یہ بتائیے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو انصاری ہوئے نا. اچھا اب بات یہ ہے کہ انصاری ہونے کے ساتھ مہاجر کیسے ہوئے یہ بھی ذرا بتائیے نا، کیونکہ 2 ٹائٹل ایک ساتھ سر پہ سجنا یہ بڑی بات کمال بات ہے. یعنی 11 بعثت میں جب یہ ایک 6 لوگوں کا وفد پہنچتا ہے جس کا ذکر ہم حضرت رافع رضی اللہ عنہ کے ذکر میں کریں گے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پوری زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ کرنے کا عہد کر لیا. ٹھیک ہے. اور پھر مدینہ منورہ آنے کی بجائے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور پھر وہ 12 بعثت میں بیعت کا شرف بھی انہیں ملا، پھر مہاجر ہونے کا اعزاز بھی، ہجرت کے اجر و ثواب بھی ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. اس لیے ان کو بیک وقت انصار بھی کہتے ہیں اور مہاجر بھی کہتے ہیں. ہجرت اور بیعت کے یہ دونوں شرف ان کی ذات میں اس لیے جمع ہوئے کہ رہنے والے مدینہ منورہ کے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین دیکھی تو آپ وہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، وہیں آپ کے پاس رہ گئے، وہیں آپ کے پاس رہے اور پھر ہجرت کر کے بعد میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا عرصہ آپ نے مکہ پاک میں گزارا تو اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کو، کسی چیز کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، وہ عجب چیز ہے لذت عاشق. ہائے ہائے ہائے.
بیگانہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر ہوں، حضرت بلال حبشی ہوں، سلمان فارسی ہوں، یہ جو مقدس نام ہیں ان کے اندر شرف کیا رکھا ہے؟ انہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایمان کی حقیقتوں، ایمان کی لذتوں سے آشنائی کس انداز میں دی ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ اعزازات ہیں جو سیدنا حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اس شرف پانے کے بعد ابتدا میں اہل ایمان اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ساری گفتگو اگر ہم سمیٹ کے اس کا کرکس نکالیں تو یہ تو پیور عشق کا معاملہ ہے، یعنی یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسیری ہے، ان کی غلامی ہے، ان کا عشق ہے۔ تو عشق رسول پہ پھر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ یعنی میں بلا تمثیل عرض کروں کہ آج دنیا میں ایک بہت بڑی یعنی ٹاپ آف دا لائن شخصیت کا کوئی شخص اگر باڈی گارڈ بن جائے تو وہ بڑا تفاخر سے کہتا ہے کہ میں اس شخصیت کا باڈی گارڈ ہوں، مطلب اس کے اپنے روب ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جب بڑی شخصیات موو کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی موومنٹ میں جو باڈی گارڈز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ اس کی تمکنت ہوتی ہے کہ میں اس شخصیت کا باڈی گارڈ ہوں۔ کچھ اس کے کہ کائنات جن کے لیے بنی ہے ان کے باڈی گارڈ آپ بن جائیں، ان کی پہرے داری آپ دیں، کیا ہی بات ہے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو میں چینل کے تمام ذمہ داران کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جن کی وساطت سے آج ان شخصیات کے حضور خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 8 فطرتی محبتوں کو گنوا کر یہ بیان کیا گیا کہ جب تک ان 8 فطرتی محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان نہ کیا جائے تب تک وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں کہلاتا۔ ٹھیک، اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام کی طرح جب آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تو وہ 8 فطرتی محبتوں کو بیک جنبش آپ نے قربان کر دیا۔ وہ بیان بھی کر دیجئے۔ جی بالکل، وہ اولاد کی محبت ہے، وہ قبیلے کی محبت ہے، خاندان کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، اسی طرح بیوی بچوں کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، وہ ساری محبتوں ایون کو اپنی جان کی محبت ہے۔ جی بالکل، ساری محبتوں کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ قربان کر دیا۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہاں والذین اتبعوہم بإحسان سے مراد تمام مہاجرین اور انصار ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ سابقون الاولون ہے۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ سابقون الاولون میں ہے، اور آگے سابقون الاولون سے آگے صحابہ کرام کے 2 طبقوں کا ذکر کیا، مہاجرین اور انصار کا۔ یہ واحد صحابی ہیں جو ان دونوں طبقوں میں شامل ہیں، مہاجرین میں بھی شامل ہیں اور انصار میں بھی شامل ہیں۔ پھر ان کا یہ اعزاز کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے آ گئے تو کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ پھر بھی سازشیں تیار کرتے رہے اور وہ ہر لمحہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے۔ اس صورتحال کے اندر 8 ایسے صحابہ کرام تھے جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ سفر و حضر کے اندر ہر لمحہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہتے اور بحیثیت پہرے دار کے، محافظ کے، وہ اپنا فریضہ سر انجام دیتے، اور یہ بڑا اعزاز تھا، بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم بدر کا سہارا لیتے ہیں کہ جہاں حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر کے اندر جو ایک سائبان بنایا گیا وہاں پہرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے یہ وضاحت بھی کی جی، اور آپ نے یہ وضاحت فرمائی تھی کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قبول کیا۔ تو اس پس منظر میں ہم ان 8 شخصیات کو دیکھتے ہیں، انہی کے اندر حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح واقعہ ایک جو سیرت نگاروں نے لکھا وہ یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام بدر سے فتح حاصل کرنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف تو مقام اسیل پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، سورج غروب ہو گیا، تاریکی پھیل گئی، اندھیرا چھا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج پہرا کون دے گا، محافظ کون بنے گا۔ اب حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں یہ فریضہ سر انجام دوں گا۔ فرمایا تم کون ہو؟ میں ذکوان بن عبد قیس ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ آپ نے پھر پوچھا، وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ فرمایا کون ہو؟ اب انہوں نے اپنا جو انداز تھا تعارف کا وہ بدلا، میں ابن عبد قیس ہوں۔
پھر فرمایا تیسری مرتبہ، اچھا یہ اندھیرا ہے وہاں پہ اس وقت، رات کا پہر ہے اور اندھیرا ہے، تاریکی ہے، میں اس کی حکمت بھی عرض کرتا ہوں حکمت کیا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ کون یہ فریضہ سر انجام دے گا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے تو فرمایا آپ کون ہیں، تو انہوں نے اب اپنی کنیت بیان کی، ابن سبو میں اپنی کنیت کے ساتھ اپنا تعارف کروایا۔ یہاں یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی علیہ السلام کو یہ علم نہ ہو کہ یہ کون ہے، فرش پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والے نبی جانتے ہیں۔ حکمت کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تینوں شخص کون ہیں جو 3 مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوں تو حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے عرض کیا حضور وہ تینوں مرتبہ میں ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، اور اپنا جو تعارف تھا اس کو مختلف انداز سے کروائے۔ حکمت کیا تھی؟ حضور جانتے تھے کہ یہی ہیں، تینوں مرتبہ یہی کھڑے ہوئے، حکمت یہ تھی کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہوں، ان کی جانثاری، ان کی وفا اور ان کی وفا شیاری اور ان کا جو فداکاری ہے اس کو صحابہ کرام کے سامنے اس انداز سے اظہار ہو سکے، اور وہ انعام ملے جس جذبے کا انہوں نے اظہار کیا۔ جب یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا کہ وہ 3 کون ہیں، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تینوں مرتبہ میں ہی اٹھ کر کھڑا ہوا، اور تینوں مرتبہ میں نے ہی مختلف انداز سے اپنا تعارف کروایا۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعا سے نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو، فداکاری کو، وفا شیاری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ دعا سے آپ نے نوازا کہ جس جذبے کا تم نے اظہار کیا ہے، پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ رات کو تم مسلمانوں پر پہرا دو گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے ایک بات اور جو واقعہ، چونکہ جس واقعے سے آپ نے جوڑا بدر کا موقع ہے، اور ظاہر ہے وہ عریش جب سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، تو اسی شجاعت کو، اسی بہادری کو مولا کائنات نے کوفے کے منبر کے اوپر کوٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ جی بہادروں میں زیادہ بہادر کون ہے۔ تو اس سے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر بھی تھے فطرتاً۔ اچھا اب ذرا ظاہر اسی بہادری کے ربط میں وہ موقع آ گیا کہ جہاں پہ احد کا میدان ہے اور سب فداکار بن کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں کہ وہ قبول کر لیں۔ آپ نے بھی شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور پھر آپ کا انتقام جس ہستی نے لیا وہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ بتائیے کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کو بیان کرنے سے پہلے صحابہ کی شہادت میں جو فلسفہ ہے اس کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ عرب کے جو مرد ہیں وہ صحت مند بھی تھے، اور یہ لوگ بالخصوص جو انصار تھے یہ چونکہ کھیتی باڑی بھی کرنے والے تھے اور ویل سیٹل لوگ تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ بندہ صحت مند ہو اور مالی طور پہ پریشان نہ ہو تو وہ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور اگر مرتا بھی ہے تو وہ مادیت کے لیے مرتا ہے، مقصد کچھ نظر آنے والی چیز کو حاصل کرنے کے اس پر وہ مرتا ہے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب اللہ جس کو دیکھا نہیں ہے، جنت جو ابھی تک نظر نہیں آئی ہے، آخرت جس کا وجود پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا اور اتنا یقین ہو گیا کہ اس کے لیے مر گئے، چھوڑ دیا اپنی پراپرٹی کو، اپنے گھر بار کو، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی، فلسفہ کیا تھا؟ 2 باتیں تھیں۔ پہلی جو بنیادی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد ثم اصطفاء لنفسه، کہا کہ رب العالمین نے جب روحوں کو پیدا کیا تو تمام ارواحوں پر نظر فرمائی، اور سب سے بہترین روح حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پایا، ثم اصطفاء لنفسه، تو رب تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس روح کو منتخب فرما لیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا انتخاب ازل میں ہو رہا تھا تو ان کے محبین کا انتخاب بھی ازل میں ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ یہی بات ہے کہ ملنے عتبہ سے آئے تھے جو دشمن خدا تھا، اور ملے محبوب خدا سے، محب خدا سے، حضور جان رحمت تک پہنچا دیا کیونکہ انتخاب ہو چکا تھا۔ اور یہ جتنے بھی منتخب ہستیاں تھیں یہ ناقص نہیں تھیں، یہ کامل تھیں، عشق میں کامل تھیں، ایمان میں کامل تھیں، یقین میں کامل تھیں، حسن میں کامل تھیں، وفا میں کامل تھیں، ان میں نقص نہیں تھا۔ جو کہہ دیا انہوں نے کہا کہ حضور ہم آپ پر جان فدا کریں گے، مال لٹائیں گے، اولادیں قربان کریں گے، سب کچھ آپ کا ہے، اور وہ کر کے پھر دکھایا بھی۔ اور دوسری وجہ جو ان کے شہید ہونے کی تھی، سب کچھ لٹانے کی تھی، وہ جلوہ محبوب تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا تھا، کیونکہ انہوں نے جو سانسیں لی ہیں وہ انفاس پاک کی فضا میں لی ہیں، جہاں حضور کی سانسیں تھیں ان میں سانسیں لینا نصیب ہوا، حضور کی باتوں کو سننا نصیب ہوا، حضور جان رحمت سے قرآن سننا نصیب ہوا، حضور فخر عالم سے یقین کی تعلیم لینا نصیب ہوا، اور پھر وہ یقین اس حد کو پہنچا کہ جب احد کے میدان میں میدان سجتا ہے، حضور فخر عالم علیہ السلام وہاں دلہا بن کے کھڑے ہیں اور یہ سارے براتی جانیں لٹانے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہاں حضور فخر عالم کے دشمن نے جب کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا، تو سب سے پہلے آگے بڑھنے والے حضرت ذکوان بن عبد قیس تھے۔ یعنی یہ میدان احد میں غزوہ احد میں سب سے پہلی ہستی تھے، سب سے پہلی ہستی جو آگے بڑھے اس دشمن کو جواب دینے کے لیے۔ تو حضور فخر عالم نے پھر اس وقت وہ اشارہ کیا جو آپ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جنت کے سرسبز و شاداب جگہ کو روندے گا تو وہ میرا ذکوان ہے، اور اس کے بعد حضرت علی حیدر کرار سے پوچھا کہ میرا ذکوان کہاں ہے، جہاں جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو ان کی شہادت کو بیان کرنے والے حضرت علی شیر خدا حیدر کرار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ ذکوان کے سامنے دشمن خدا ابو الحکم اخنس بن شریک تھا، جس نے کہا کہ آج یا تو بچے گا یا میں بچوں گا، تو وہ گھوڑے پر تھا اور یہ پیدل تھے۔ اللہ اکبر، پیدل انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، ان کی جو ہے نا وہ تلوار یا ان کے اوزار چلے اور حضرت ذکوان شہید ہو گئے۔ اور جب اس شہادت کو حضرت علی چونکہ دور سے دیکھ رہے تو اس طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی تلوار چلائی اور ذوالفقار حیدری چلے، اور پھر دشمن بچ جائے یہ تو ہو نہیں سکتا، ذوالفقار حیدری چلی اور اس کی ران بیچ میں سے کٹ گئی، اور اس کو وہیں پر ہی اس نے حضرت علی شیر خدا نے واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا حضرت علی نے کہ حضور کے سارے صحابہ آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں اور حضور پر جان دینے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ہستی جنہیں دنیا انتہائی ادب سے سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یعنی ایک ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسے صحابی رسول، فدائی رسول، جو پہلے ہی دیدار میں زلف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہوئے، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی آواز پر لبیک کہہ کر کائنات کی سب سے عظیم ترین بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسا سبمٹ کیا، ایسے مصطفی ہوئے کہ رہتی دنیا تک جب بھی مدینہ پاک جو کہ اس وقت یثرب تھا ناظرین، اس کی پہلی ہستی کا سرکار علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت ہونے کا قصہ چھڑے گا، جب بھی تاریخ اس کو پکارے گی اس بات کو ناظرین، تو بڑے ناز سے، بڑے فخر سے سیدنا رافع بن مالک زرقی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا جائے گا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو مدینہ پاک کے السابقون الاولون کی رفعتوں سے نوازے گئے، اور جن کو یہ ازلی سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے مدینہ پاک سے آنے والوں میں سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی، اور صرف بیعت نہیں کی ناظرین بلکہ آپ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو بوسہ دیا۔ ناظرین کرام، اپنے وقت کے انتہائی معزز ترین رئیس تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تیراکی جانتے تھے، تیر اندازی بڑی کمال کرتے تھے، اپنی زمین پر کامل کے لقب سے پکارے جانے والے حضرت سیدنا رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کامل بنے ایسے کامل بنے کہ سب سے پہلے مدینہ پاک کی سرزمین انہی کے وسیلے سے قرآن پاک کی تلاوت سے گونجی، اور جو اس تحریک کا سبب بنے جسے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جا کے برپا کیا، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا ناظرین کہ میدان احد ہے، آپ کی شہادت گاہ ہے، اور آپ نے بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پی کے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ کر کے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں سیدنا رافع بن مالک زرقی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو 6 خوش نصیب افراد کے ساتھ قبول اسلام کا واقعہ ہے، بیعت کا ایمان افروز واقعہ ہے، نیز مدینہ منورہ کے السابقون الاولون میں شمار ہونا۔ بہت شکریہ، یہ بھی وہ پیارا نام ہے۔ میں دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم بڑے مقدس نام لے کر کیا کچھ کرتے ہیں،
یاد رکھیے کہ ان پیارے ناموں میں سر فہرست جو نام آنے چاہیے وہ حضرت رافع بن مالک ہوں یا حضرت ذکوان بن عبد قیس ہوں۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مہر لگائی ہے۔ اور جس حضرت رافع بن مالک کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کر کے ان سے قرآن پاک سنا ہی نہیں، لکھا ہے۔ آپ بھی قبیلہ بنو خزرج کے ایک درخشندہ ستارے ہیں، اور یہ اوس و خزرج ہی ہیں جو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال پر دنیا کو شادمانی کا ایک خوبصورت منظر دکھا رہے تھے۔ کیا بات! سیدنا حضرت رافع بن مالک بن اجلان بن عمر بن عامر بن زریق بن عامر بن عبد حارثہ بن مالک بن غدب بن جسم بن خزرج، یہ آپ کا، اور آپ نے بتا دیا کہ یہ مدینہ منورہ کے رؤساء میں سے ایک رئیس اعظم ہیں۔ واہ! یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، یعنی اس کا مطلب مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے مالی آپ کو طور بہت پر نوازا تھا۔ پھر یہ کہ باشعور ایسے ہیں کہ آپ نے علم حاصل کر رکھا ہے، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، بہادر ہیں، تیر اندازی کو خوب جانتے ہیں، تیراکی بھی کیا، اور وجود کو صحت مند رکھنے کے لیے تیراکی جیسے فن سے بھی خوب یعنی آشنا اگر یہ ہیں۔ کہیے کہ اس وقت کی بڑی ریفائنڈ پرسنالٹی تھی آپ۔ اسی لیے ان کا لقب کامل کہا۔ ہاں، کامل ہی نہیں کہ پڑھے لکھے بھی ہوں، بہادر بھی ہوں، سخی بھی ہوں، ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ اس بنا پر سیدنا حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اب ان کے ایمان لانے کا واقعہ دیکھیے کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر آپ کی تو کوشش ہے کہ جو بھی ملے اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالوں کہ اللہ سے، پیدا کرنے والے سے اپنا تعلق قائم کر لے۔ ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شیب ابی طالب کے بعد بھی مکے والوں کے جو مظالم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، یہ جو آپ حج کا ذکر کر رہے ہیں سننے والوں کے لیے صرف یہ فرض حج کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہیں، یہ پہلے جو رسم میں جاہلیت میں حج ہوا کرتا تھا، اور اس میں بھی جو لوگ باشعور تھے وہ نیکی کے ارادے سے آیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے اپنے طور پر جو رسومات بنا رکھی تھی ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اجتہام میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک مقام پر آپ کو 6 نفوس قدسیہ اس انداز میں بیٹھے ہوئے نظر پڑی کہ نگاہ رسالت نے پہچان لیا۔ بڑے وجی قسم کے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے معقولیت نظر آ رہی تھی۔ پھر ان کی جو باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، ان سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ لوگ واقعی بات کو سنیں گے۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے تو یہاں پر سیدنا حضرت رافع رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے ان میں اوف بن افرا، قطبہ بن عامر، یہ وہ نام ہیں جنہیں ہمیں سینوں پر لکھنا ہے، واہ 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 واہ، کیونکہ اولین میں ہیں، اور ان میں ہیں سعد بن زرارہ، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ، یہ 6 نفوس قدسیہ وہاں موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری بات سنو گے؟ ہاں، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے؟ قولا قولا لینا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ۔ اب انہوں نے جب رخ مصطفیٰ دیکھا ہوگا تو ان کی نصیبیں جاگے ہوں گے۔ اب حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنایا، قرآن سن کر ان کے دلوں کی دنیا بدلی، اور انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر اپنے آپ کو واقف کر دیا۔ آپ کے دائرے، آپ کے کہنے پر انہوں نے اسلام کو قبول کر اور پہلی مرتبہ مطلب آپ نے آگے بڑھ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ حضرت رافع جو تھے وہ ان کے نصیب میں یہ شرف آیا۔ اس کے بعد تمام افراد نے بوسہ دیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کتاب و شفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سورہ ملک کی برکات آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر رات نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ ذرا یہ کرسی والے سن لیں تو شاید ان کو بات سمجھ آ جائے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن اس کے باوجود
موت کو بھولا ہوا ہے۔ حضرت زکوان پر اللہ کی رحمت ہو گئی، حضرت زکوان پر اللہ کی رحمت ہو گئی، حضرت زکوان پر اللہ کی رحمت ہو گئی، آپ کی قسمت میں بھی ایمان کی دولت ہو گئی، آپ کی قسمت میں بھی ایمان کی دولت ہو گئی، ہے مہاجر بھی انصاری بھی شوکت دیکھیے، ہے مہاجر بھی انصاری بھی شوکت دیکھیے، ان کو حاصل اس طرح دوہری فضیلت ہو گئی، ان کو حاصل اس طرح دوہری فضیلت ہو گئی، حضرت زکوان کو اللہ کی رحمت ہو گئی، حضرت رافع بھی ٹھہرے تھے احد میں کامراں، حضرت رافع بھی ٹھہرے تھے احد میں کامراں، جہاں لٹا کے دین پہ ان کی پوری حسرت ہو گئی، جہاں لٹا کے دین پہ ان کی پوری حسرت ہو گئی، حضرت زکوان پر اللہ کی رحمت ہو گئی، ان کی قربانی عہد میں ہو گئی ساجد قبول، ان کی قربانی عہد میں ہو گئی ساجد قبول، زندگی تازہ ملی حاصل شہادت ہو گئی، زندگی تازہ ملی حاصل شہادت ہو گئی، حضرت زکوان پر اللہ کی رحمت ہو گئی، آپ کی قسمت میں بھی ایمان کی دولت ہو گئی۔ وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا